اب آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جی نوبیل پرائز ملا ہے. بالکل, پاکستانی پروفیسر سمیت ریسرچر کی ٹیم نے سپر کمپیوٹنگ کا نوبیل انعام جیت لیا ہے. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زبیر خالد کلائمیٹ ماڈلنگ میں انہوں نے یہ گولڈن بیل پرائز حاصل کیا ہے اور پاکستانی بن گئے, پہلے پاکستانی بن گئے. یہ پاکستانی ریسرچر سمیت پوری ٹیم کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پروجیکٹ تیار کرنے پر سپر کمپیوٹنگ کا نوبیل انعام دیا گیا ہے. تو یہ جناب زبردست اچیومنٹ رہی ہے, شاندار کامیابیاں ہیں اور موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے جدید متوازی کمپیوٹنگ کی شراکت کا ایک سالانہ یہ ایوارڈ ہے جو ان کو دیا گیا ہے. اس ایوارڈ کو سپر کمپیوٹنگ کی دنیا کا نوبیل انعام بھی کہا جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر خالد نے. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر, آپ نے ہمیں وقت دیا. کتنی بڑی اچیومنٹ اس کو کہا جائے گا, اور ویسے ہی اگر دیکھا جائے جس چیز کے لیے ملا ہے, پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج سے متعلق بات ہو رہی ہے, راستے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طرح اس سے بچا جائے, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو زہیب اینڈ سربت فار یور کائنڈ ورڈس اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می. I am deeply humbled to get this award for Pakistan, and I'm glad that I could represent LUMS and Pakistan for this award. آپ نے جیسے مینشن کیا یہ ایک کلائمیٹ ماڈلنگ کے اوپر ایوارڈ ہے. سو دس از گولڈن بیل پرائز جس کو ہم سپر کمپیوٹنگ کا نوبل بھی کہتے ہیں. سو اٹس اے ویری پریسٹیجیس ایوارڈ. اٹ ہیز بین اراؤنڈ فار لاسٹ 37 ایئرس, اور ہر سال یہ ایک لوگوں کو دیا جاتا ہے, ایک ٹیم کو دیا جاتا ہے. تو وی ہیڈ اے ٹیم آف اراؤنڈ 12 پیپل اینڈ وی ورکڈ آن دا پروجیکٹ دیٹ فوکس آن کلائمیٹ ماڈلنگ. رائٹ. ڈاکٹر زبیر, آپ کی ریسرچ, آپ کی پریزنٹیشن کا اگر ایک کرکس آپ ہمیں بتائیں کلائمیٹ چینج پہ جو کیا ہے اس کا کچھ بتائیے. جی, تھینک یو سربت فار یور ونڈرفل کوشچن. آئی کین گیو یو بیک گراؤنڈ کہ ہم نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیوں کیا اور اس کی ضرورت کیا ہے. We all know that climate change is an existential threat, اور پاکستان جو ہے وہ already most vulnerable countries کی لسٹ کے اندر ہے. جی, اور کلائمیٹ چینج کو انالائز کرنے کے لیے کلائمیٹ ڈیٹا کی بہت اہمیت ہوتی ہے. جو کلائمیٹ ڈیٹا ہے یہ نارملی جنریٹ ہوتا ہے سیمولیشنس کے تھرو. سو ہم سیمولیشنز رن کرتے ہیں جو کہ فنڈامنٹل ایکویشنز ہیں فزکس کی, ان کے ذریعے ہم کلائمیٹ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں, اور اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم کلائمیٹ پروجیکشنز کو, کلائمیٹ فور کاسٹ کو, کلائمیٹ کی پریڈکشنز کو ہم اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کلائمیٹ ڈیٹا کی بہت اہمیت ہے, لیکن کلائمیٹ ڈیٹا جو ہے ایک تو بہت اس کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹ پاور چاہیے آپ کو جنریٹ کرنے کے لیے, اور جب جنریٹ ہو جائے تو اس کو اسٹور کرنے کے لیے بھی یو نیڈ اے ویری لارج اماؤنٹ آف اسٹوریج. ہم نے کہا کہ ہم ان دونوں مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ایگزا اسکیل کلائمیٹ ایمولیٹر بنایا ہے جو کہ ہائی ریزولوشن کلائمیٹ ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے, اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ اسٹیٹسٹیکلی کنسسٹنٹ ہوتا ہے کلائمیٹ سیمولیشن ڈیٹا کے ساتھ. رائٹ. اور یہ بھی بتائیے کہ آن دا بیسس آف ڈیٹا فائدہ مند کیسے ہوگا یہ, آپ کو فیوچر میں کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اس ہیڈ میں بڑا امپورٹنٹ ہوگی یہ بات, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. جی, تھینک یو صہیب. جو کلائمیٹ ڈیٹا کی اہمیت ہے نا, وہ اس کا ایک سوشل امپیکٹ بھی ہے اور اس کا ایک اکنامیکل امپیکٹ بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کلائمیٹ کی ویریبلٹی کو بہتر طریقے سے جان سکیں, کلائمیٹ کی پریڈکشنز ہم بہتر طریقے سے کر سکیں, تو ہم اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو ہم انہینس کر سکتے ہیں. سو ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کون سی فصل زیادہ موزوں ہیں, کس موسم میں زیادہ موزوں ہیں. سو ہمارے پاس جو کنونشنل طریقے تھے, ہم پہلے فصل اگاتے تھے, کلائمیٹ ویریبلٹی کی وجہ سے ہمیں اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. تو ہم جتنا بہتر انالائز کر سکیں, جتنی بہتر پروجیکشنز کر سکیں, ہم ان ویریبلٹی کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو ہم میٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویل پریپیئرڈ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر زبیر, کلائمیٹ فائنانس کی پاکستان بہت زیادہ بات کرتا ہے, بیکاز جو کنٹریز کاربن پروڈیوس کر رہی ہیں وہ تو یو نو دے آر پارٹ آف دا کلائمیٹ چینج, اینڈ جو پولوشن وہ کریٹ کر رہے ہیں, بٹ اوبیسلی جو اس کا ریپل افیکٹ ہے وہ چھوٹی کنٹریز لائک پاکستان کی طرف آتا ہے. تو کلائمیٹ فائنانس پہ کوئی بات ہوتی ہے, یا آپ کا جو ڈیٹا, یہ جو ریسرچ ہے, ڈز دیٹ ہیلپ کلائمیٹ پاکستان ٹو گیٹ کلائمیٹ فائنانس ان سم وے؟ جی, آئی تھنک جو کلائمیٹ ایکسٹریم ایونٹس کی وجہ سے
हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है एक आई थिंक सो इफ वी कैन हैव अ गुड रेजोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स सो देन वी कैन, हम जो इसकी एस्टिमेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की या ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट से, स्मॉग से, आपके पास एक्सट्रीम हीट वेव से या फ्लड से या ग्लेशियर मेल्टिंग से, तो if we can estimate those the economic impact very accurately or close to accurate, राइट. I think जो हम फाइनेंस है, बिल्कुल आपने स्मॉग की बात की है, फिर आप देखें कि जब क्लाइमेट चेंज से जब ये यानी कि एक बैलेंस नहीं रहता है तो फिर या तो बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या ड्राउट आ रहा है, जलजले फिर इससे जुड़े हुए. तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकता है, और अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस करें तो प्लांटेशन गो ग्रीन की अक्सर मुहिम चलती है और कैंपेन्स चलती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, सब्ज़ा उगाएं, तो यहाँ तरजीहात आपको नज़र आ रही है हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से? थैंक यू Zohaib. We are in contact with पंजाब गवर्नमेंट एंड ऑल्सो विद फेडरल गवर्नमेंट. लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया ग्रीन स्पेसिस के लिए. एक्चुअली हम एक सेंटर रन करते हैं लम्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, सिटी एट लम्स. तो उसमें हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि अगर आपके पास आपने दरख्त लगाने हैं तो कौन कौन सी शहर में जगह मौजूद हैं जहां आप दरख्त लगाएं, जहां पर दरख्त लगाने से आप मैक्सिमम रिटर्न जो है या मैक्सिमम जो कार्बन इनटेक है दरख्तों से आप वो अचीव कर सकते हैं. राइट. अभी मरियम नवाज साहिबा भी चाइना गई हुई हैं, वहाँ पे भी वो यही ग्रीन स्पेसेस की बात कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हैं, सोलर की बात कर रही हैं. डॉक्टर ज़ुबैर, ये बताइए कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान का जो भी ये डाटा कलेक्शन है इसको ग्लोबल लेवल पर कहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं कि ये किस तरह हेल्प कर सकता है ग्लोबली? जी, आई थिंक हमें सबसे पहले तो क्लाइमेट जो डेटा की कलेक्शन है उसको रिलायबल करना पड़ेगा. अगर हमारे पास ऑन ग्राउंड सेंसर्स हैं तो विल हैव टू मेक श्योर द डेटा वी आर गेटिंग इज रिलायबल. राइट. एक तो डेटा का वो सोर्स है और दूसरा डेटा का सोर्स है वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जो कि हमारे पास सैटेलाइट के थ्रू डेटा आ रहा होता है. राइट. सो वो भी ओवर द टाइम दैट हैज बिकम वेरी हाई रेजोल्यूशन, सो दैट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव Right. or to aid the on ground measurements, या आपने जो ऑन ग्राउंड डिसीजन करने हैं उनको एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए आप वो डेटा भी यूज कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. ज़ुबैर, आपकी टीम वक्त में हमारे पास अच्छा हाँ. सिर्फ आखिरी सवाल है, आपकी टीम में सारे पाकिस्तानी हैं या बाहर की कंट्री से भी कोई है? जी, so it was a team of around 12 people. Right. So I'm from Pakistan, and we have people from other countries in the team. So we had people from अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ, वहाँ पे क्लाइमेट के लोग भी थे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लोग भी थे, स्टैटिस्टिक के लोग भी थे. So I'm from Pakistan. So we had 5 people from King Abdullah University, Saudi Arabia, and then we have one from NVIDIA, one from National Center for Atmospheric Research in US, जबरदस्त. one from Notre Dame University, and one from St. Louis University. डॉक्टर Amazing. ज़ुबैर खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बेहतरीन आप काम कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए, Congratulations. पाकिस्तान के लिए, और आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान तो मुतासरा ममालिक में से है. बिल्कुल. हम वो जो पोल्यूशन है उसमें इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, carbon. लेकिन हम मुतासर ज्यादा होते हैं. दुनिया को ये समझने की जरूरत है बात. तो और वो जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग फाइनेंस बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें ग्लोबली, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे.